اب دل تو چاہتا ہے ہر بندے کا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی ہمیں سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبریل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو۔ تنزل الملائکہ، جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب کب نازل ہوتے ہیں ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے ایک اشارہ ملتا ہے اور وہ بڑا مزے کا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپائی مگر دوسری طرف بندوں کو راہ بھی دکھائی۔ جیسے ماں بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے تو چھپا دیتی ہے مگر کچھ ڈائریکشن بھی دے دیتی ہے، دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو محروم تو نہیں کرنا، تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے، تو ایک طرف تو چھپا بھی دیتی ہے اور دوسری طرف اشارے سے بتا بھی جاتی ہے۔ یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنے مہربان ہے کہ لیلۃ القدر کو ایک طرف تو چھپا دیا کہ اس کو تم ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، راتوں کو جاگو، مگر دوسری طرف اشارہ بھی کر گئے۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے پروردگار کا، کہنے کو تو راز ہے مگر اس راز کو ایک طرف سے بتا بھی گئے۔ وہ کیا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رحمتیں اور برکتیں طلوع فجر تک نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس رات میں کب شروع ہوں گی، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو رات بھی ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہیں گی۔ اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وقت ختم ہونے سے، اور اس میں ہم آدھا گھنٹہ اپنے روزہ رکھنے میں لگا لیں، کھانے پینے میں استعمال کر لیں، اور جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اور دعائیں مانگنے میں لگا دیں، تو جب بھی وہ رمضان کی رات ہوگی، چونکہ اس کی رحمتیں مطلع فجر تک رہنی ہے، یعنی جو آخری وقت ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا اس وقت تک رحمتیں نازل رہتی ہیں، تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 30 دن جو عبادت عورت کر لے گی اس کو گویا لیلۃ القدر کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کرنے کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں گی کہ شیطان اور نفس ایسے مکار ہیں کہ بس ایسی نیند طاری کر دیتے ہیں، مردوں کو کہیں گی بھی صحیح عورتیں اٹھیں، اچھا اٹھتا ہوں، اور کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے گا، کوئی 15 منٹ پہلے اٹھے گا، کوئی 10 منٹ پہلے اٹھے گا اور پانی کا گھونٹ پی کے کہہ لے گا چلو روزہ رکھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور ہم لوگ سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو وہ کھانا ویسے ہی عبادت کا کھانا، اور دوسرا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے وقت کی بھی قدر کریں اور سحری کے جو آخری آدھا گھنٹے اس کی بھی قدر کریں۔ جن کو بھی کھانا کھانا ہے ان کا کھانا دسترخوان پہ آپ 1 گھنٹہ پہلے رکھ دیجئے، اب وہ اس کو جب کھانا چاہیں کھا لیں، آپ اپنے آخری گھنٹے میں مصلی پہ آ جائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ دیکھو امت پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر پاؤ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کو کم از کم جو ہے کئی مرتبہ اس وقت میں مانگ سکتی ہیں۔ تو اس آخری وقت میں کچھ استغفار کی تسبیح پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چند مرتبہ یہ پڑھ لیا،
اور یہ دعا مانگ لی اور اس کے بعد ویسے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی. تو یہ روزانہ کا سحری کے وقت کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ اگر اس کو آپ مصلی پہ گزارنے کی جو ہے عادت بنائیں گی تو یقیناً آپ کو لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر نصیب ہوگا.